دنیا میں رشتہ وہی کامیاب ہوتا ہے جس میں دونوں طرف سے ایفرٹ کی جائے۔ آپ زندگی میں کوئی بھی اپنی زندگی میں رشتہ دیکھ لیں، جس میں دونوں طرف سے ایفرٹ کی جاتی ہے وہی رشتہ سٹرونگ بنتا ہے، وہی مضبوط ہوتا ہے، وہی خوبصورت ہوتا ہے اور وہی نکھرتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ میاں بیوی کا رشتہ لے لیں، دنیا کا جو سب سے بہترین، سب سے اچھا اور سب سے خوبصورت رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ اگر اس میں بیوی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، اپنے رشتے کو نبھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کا خاوند اس کو نظر انداز کر رہا ہے، اپنے رشتے کو اچھے سے نہیں لے کر چل رہا، تو وہ رشتہ نکھرنے کی بجائے جو ہے مضبوط ہونے کی بجائے دن بہ دن بکھرتا ہے۔ اگر خاوند اچھا ہے، وہ ایفرٹ کر رہا ہے، لیکن بیوی اس کو نہیں سمجھ رہی، اس کی عزت نہیں کر رہی، نظر انداز کر رہی ہے، ضد کر رہی ہے، نئے لے کر چل رہی ہے اور پرانی ماضی کی باتیں لے کر تبھی بھی وہ رشتہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ برابری کا رشتہ ہوتا ہے، جس میں دونوں طرف سے ایفرٹ ہوتی ہے، تب جا کے یہ رشتہ خوبصورت ہوتا ہے اور ان کے بچوں پہ پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ سسرال میں جب ایک لڑکی ایک عورت آتی، پیرنٹس پیچھے سے کہتے ہیں، یا پھر میری بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جو اپنے ماں باپ کی خاطر، اپنے گھر والوں کی خاطر، اپنا گھر بنانے کے چکر میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنے خاوند کی بے رخی، اپنے سسرال والوں کے طنز سب کچھ سہ لیتی ہیں کہ میرا رشتہ بنا رہے، کیونکہ پیرنٹس گھر سے یہی کہہ کر بھیجتے ہیں کہ جب بھی تمہارا ہے وہاں سے جنازہ ہی آئے۔ تو اس طرح کی کنڈیشن میں پھر وہ ایک لڑکی تھک جاتی ہے، ہار جاتی ہے، اس کا دل کمزور پڑ جاتا ہے، وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے رشتے کو چلانے کے لیے صرف واحد وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے رشتے میں چلانے کے لیے اس کو ایفرٹ کر رہی ہوتی ہے، اس میں کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ میری بہت ساری اس دنیا میں جو ہے وہ پاکستان میں خاص طور پہ ایسی بہت ساری بہنیں ہیں جو اس طرح کی ایفرٹ کر رہی ہیں، اور خامد کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میری بیوی کتنی قربانیاں دے رہی ہے، سسرال اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ میرے فیملی کے ساتھ کس طرح کے حالات کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے، وہ رہ رہی۔ یا پھر بہت سارے ہسبینڈز ایسے جن کو پتہ بھی ہوتا ہے، وہ اگنور کر دیتے، یہیں پر رشتے کی اصل خرابی شروع ہوتی ہے۔ میری بات سنیں، ایک لڑکی کو صرف اچھے الفاظ، محبت، اس کے جذبات کو سمجھنے، احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اس کا خامد اس کو کہہ دیتا ہے نا، مجھے پتہ ہے تم ٹھیک ہو، تم بہتر ہو، تم صحیح ہو، تم نے یہ کیا، مجھے پتہ ہے تم میری فیملی کی بہت رسپیکٹ کرتی ہے میری، تو یقین مانیں عورت مر تو سکتی ہے لیکن کبھی بھی اپنے خامد سے بے وفائی نہیں کر سکتی، وہ کبھی بھی اپنے خامد کو تکلیف نہیں دے سکتی، وہ اپنے خامد کی ان الفاظ کو سننے کے لیے، اپنے خامد کے دل میں جگہ بنانے کے لیے وہ پوری دنیا سے لڑ پڑتی ہے، پوری دنیا سے لڑ پڑتی ہے۔ پہلے تو اس نے اپنے پیرنٹس ہی چھوڑ دیے ہوتے، پھر پیچھے اس کے پاس باقی کچھ نہیں رہ جاتا سوائے اس کے سسرال میں اس کے ہسبینڈ کے۔ تو جب اس کا ہسبینڈ، اس کا پارٹنر اس کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ سب کچھ خوشی خوشی سہ لیتی ہے، ہر چیز برداشت کر لیتی ہے، لیکن وہ خامد جس کے لیے وہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہے، اگر وہی نہ کرے تو پھر وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے، اندر سے بکھر جاتی ہے۔ تو اس لیے آج کی جو ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اس لیے ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آئی ایم گڈ۔ تو فالت آپ بہنوں کا بہت زیادہ شکریہ جو ویڈیو کے نیچے کمنٹس کرتی ہیں، آپ کو مجھے اس چیز سے یہ جو ہے وہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ کو اس چیز سے فائدہ ہو رہا ہے، آپ ویڈیو کو پسند کر رہی ہیں اور آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو اچھے سے سمجھ رہی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ تو آج کی ویڈیو بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی، اس لیے اس کو مکمل واچ کیجیے اور اس کو مکمل سنیے گا اور سمجھیے گا، پھر فیصلہ کیجیے کہ واقعی یہ صحیح ہے۔ اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرنا لازمی مت، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ چلیے جی، بیک ٹو دا پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ ہمارا جو ہسبینڈ ہے اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن کس طرح سے خوبصورت ہو سکتا ہے، کس طرح سے ہم کیا اگر ایسی چیزیں کریں کہ ہمارا رشتہ سٹرونگ ہو، ہمارا رشتہ خوبصورت ہو۔ دیکھیں، جب ایک لڑکی، جب ایک عورت اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنا ماں باپ، اپنے بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کر اگلے گھر میں آتی ہے نا، اگر اس کا خامند اس کے ساتھ ہے، اس کا سپورٹیو، اس کا خیال رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے، یقین کریں ایک عورت جو ہے نا وہ پوری دنیا سے لڑ سکتی ہے، پوری دنیا کو وہ شکست دے سکتی ہے، ہر انسان سے، حتیٰ کہ اس کا سسرال چاہے کتنا بھی ظالم کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس میں رہ لے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کا ہسبینڈ اس کو سپورٹ کرے۔ لیکن اگر وہ بندہ جس سے اس کا نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی، اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے لیے آئی ہے، تو اگر وہی سپورٹ نہ کرے، چاہے باقی سب کرتے رہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ میں آج آپ کو بہت ہی زیادہ ایک نصیحت بھی کروں گی، ایک بات بھی بتاؤں گی جو آپ اگر امپلیمنٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، میری بات سنیں، سمپل سی بات ہے، نہ کوئی لمبی چوڑی بات ہے، سمپل سی بالکل بات ہے۔
آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ نیکسٹ اگلے گھر میں آ گئی. اب آپ جب اگلے گھر میں آپ دیکھیں آپ کا نکاح کس کے ساتھ ہو؟ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ رسپانسبلٹی آپ پہ کس کی؟ آپ کے ہسبینڈ کی. آپ نے سب سے زیادہ بات کس کی مانی ہے؟ اپنے ہسبینڈ کی. ٹھیک ہے، پرائیورٹی سب سے پہلے کس کو دینی ہے؟ اپنے ہسبینڈ کو. ایز جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے بھی زیادہ آپ نے جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ کے خامند کا حق ہے. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ بات، اب آپ کیا کرتی ہیں؟ سارے جو ہے سارے سسرال کی خدمت کری، سب کو اچھا کری ہیں. جو بھی ان کا غصہ ہے، جو بھی ان کے تانے، کچھ بھی سارا لا کے اپنے ہسبینڈ پہ نکال دیتی ہیں. کیوں؟ اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، وہ آپ کا ہسبینڈ ہے، آپ نے اس کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرنی ہے، نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے، میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ جب انسان کا دل بھرا ہوتا ہے، جب انسان بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے، پریشان، دل کرتا ہے کوئی ایسا بندہ ہو جو میرا دوست ہو. جیسے ہمارے پاس سسرال میں ہسبینڈ ہی ہوتا ہے نا، ہم اس سے اپنے گلے شکوے کر اس سے باتیں کریں. لیکن آپ پہلے سچویشنز کو نہیں دیکھتی. آپ جس طرح کا ماحول ہے جیسے ویسے بات کرنا سٹارٹ کر دیتی. آپ نہیں دیکھتی اس ٹائم میرا خامد کا موڈ کیسا ہے، آپ نہیں دیکھتی کہ اس ٹائم کیا وہ سننے بھی چاہ رہا ہے کہ نہیں، وہ نہیں دیکھتی اس ٹائم کسی اور پریشانی میں نہیں، آپ نہیں دیکھتی کہ اس ٹائم ماحول کیسے ہے. دیکھیں، میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہی، ہر انسان کی فیلنگز ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں، ہر انسان کو دکھ ہوتا ہے، ہر انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے. میں آپ کی اور عورت تو ویسے بہت نازک ہوتی، بہت زیادہ کمزور سی، نازک سی، پیاری سی، اور جذبات اور بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، جلدی رو پڑتی ہے، جلدی موڈ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، جب آپ کی شادی ہو گئی نا، وہ میری بہنیں جو آتی ہی اپنے خامدوں کے ساتھ وہ دنگے فساد آ کے جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتی ہیں، لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی سے چیزیں جو آپ آ کر سٹارٹ کرتے ہیں، تو پلیز یہ مت کریں. اپنے خامند کے ساتھ اپنا ریلیشن سٹرونگ بنائیں. اپنے خامند کے ساتھ دیکھیں، اگر آپ کا خامند آپ کو عزت دے رہا ہے نا، آپ کو تحفظ اس نے دیا، آپ کے لیے بات کرے، تو آپ اس کے لیے کٹ مر جائیں. ایک دفعہ آپ اپنے خامند کا ہو جائیں، سب سے پہلے آپ ہو جائیں اپنے خامد کا، سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیں. اگر تو وہ پھر بھی ٹریک پہ آ رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں آ رہا تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں، آپ اپنے جب اپنا پیرنٹس اپنے چھوڑیں، اپنی بہن میں سب کچھ چھوڑیں اس شخص کی خاطر، تو پھر کیوں نہ ہم اس کے بن کر رہیں. اس کی خاطر سب کچھ قربان کر لیں، اس کو خوش کرنے کے لیے اپنا سب کچھ کر لیں. تو اگر تو وہ اچھا ہوگا، شریف ہوگا، کوئی نسلی ہوگا، کوئی اچھی تربیت والا ہوگا، تو آپ کے ضرور اس کا آپ کو اچھا رسپانس کرے گا، آپ کو عزت بھی دے گا، چار بندوں میں آپ کا خیال بھی کرے گا، آپ کو سسرال میں بھی عزت دے گا، اور آپ کے لیے سٹینڈ بھی لے گا. یقین کریں. تو اور سیکنڈ بات یہ کہ اس سے آپ سے مینٹلی جو فزیکلی کیا مینٹلی بھی سکون محسوس ہوگا. پھر وہ آپ سے کہیں پہ بھی نہیں جانے والا، وہ ہمیشہ آپ کا دیوانہ بن کر رہے گا، وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا، کبھی کسی دوسری طرف نہیں جائے گا، کوئی کسی طرح بھی نہیں. صرف اس کے پاس صرف آپ ہوں گی، آپ کی ذات ہوگی اور آپ ہوں گی. ایک دفعہ اس کا بن کر ہو جائیں. دیکھیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سب کی باتیں مانتے ہیں. فار ایگزامپل سسرال میں سب کی خدمت کر رہے ہیں، سب کو اچھا کھانا بنا کر دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو بھی غصہ آتا ہے کہ ہم اپنے ہسبینڈ پہ نکال دیتی ہیں. آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا. آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رشتہ کبھی بھی کسی بھی حال میں اس کو ختم نہیں کرنا، اس کو کمزور نہیں پڑنے دینا، اس کو جو ہے وہ اس کو ہمیشہ خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی ہے. کبھی بھی کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا. آپ کی جو بھائی ہیں ان کی بھابھیوں کے ساتھ کیسے، آپ کی فرینڈس کے ہسبینڈ کیسے رہتے ہیں، کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو اپنے کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا. کیونکہ جب ایک ہسبینڈ ہوتا ہے نا، اس کو کسی کے ساتھ جب کمپیئر کیا جاتا ہے نا، تو اس کے انا کو ٹھیس پہنچتی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں محبت کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے اگر کردار، تو مرد کو اگر ہم ایک عورت کے کردار پہ جب بات آتی ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے. یا اگر وہ کسی بندے کے ساتھ لوئل ہے، مخلص ہے، تو اگر کوئی بات کرے تو انسان کو لگتا ہے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا. اسی لیے جب ایک مرد کی جو انا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو جب ایک مرد کے انا کو ٹھیس پہنچتی ہے نا، تو یقین کرے وہ اندر سے بالکل ٹوٹ جاتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی اپنے مرد کو کسی کے ساتھ کمپیئر مت کریں. ٹھیک ہے، اس کو ہمیشہ پرائورٹی دیں، اس کی بات، اس کی ذات کا اس کا خیال رکھیں، چار بندوں کو اس کو عزت دیں، خود ملکہ بن کریں، اس کو بادشاہ بنا کر رکھیں. یقین کریں پھر وہ کہیں پہ بھی نہیں جانے والا. تو سب سے پہلے جب بھی آپ کی شادی ہو جائے تو فرسٹ پرائورٹی اپنے ہسبینڈ کو دے، دین باقی سب کو دو. یہ جو میری بہنیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور دنگے فساد اور یہ وہ سب کچھ کرنا سٹارٹ کر دیں، تو پلیز یہ بند کریں، ایسا مت کریں. اپنا سب کچھ اپنے ہسبینڈ کو مانیں، اس کے لیے کریں. یقین کریں آپ کی زندگی میں اتنا سکون آئے گا، اور اس وجہ سے آپ کے بچوں پہ اتنا پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اکثر یہاں پر میری بہنوں کی زیادہ تر جو لڑائیاں ہیں نا، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوتی ہیں. تو ایسا پلیز مت کریں، اپنے ہسبینڈس کا خیال رکھیں، ان کو پرائورٹی دیں. آئی ہوپ کہ آج کا یہ ولاگ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ